اچھا، کریکولم کا کیونکہ کافی ایک تعلق جو ہوتا ہے ہمارے ٹیکسٹ بکس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اگر آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سمجھائیں کہ ہمارے ہاں ٹیکسٹ بک پبلشنگ پالیسیز کیا رہی ہیں، اور وہ کتنا کریکولم سے وہ ایس ایل اوز وغیرہ کس طرح وہ اٹھاتے ہیں، پروسیس کیا ہے اس کی ریویو کا، اور پھر ٹیکسٹ بکس کو کس طرح وہ پہ کیا جاتا ہے پھر پروونشل لیول پر، کیونکہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ایون ٹیکسٹ بکس کا بھی معیار بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہاں بالکل، یہ بات صحیح ہے جی، بولیے۔ اس کی کیا ریزن ہے جب یہ اگر سنگل نیشنل کریکولم اگر یہ چیز اگر ایک لے کر آتا ہے، یا ایک ہی معیار اگر وہ لے کر آتا ہے ٹیکسٹ بک پبلشنگ کے لیے، سنگل بک پالیسی میرے خیال میں شاید وہ اناؤنس کر رہی ہے، تو یہ کیا ایک طرح سے بہتر ہوگا یا یہ مزید نقصان دہ ہوگا؟ آپ تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ یہ مزید نقصان دہ ہوگا۔ میں آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ آپ کے ہمارے یہاں ٹیکسٹ بکس کی پالیسیز کیا رہی، یہ بھی خاصا موضوع ہے، تھوڑی دیر کے میں اس کے اوپر وقت لگاؤں گا۔ میں جب پڑھتا تھا، اب تو میری عمر 75 سال ہے، جب میں پڑھتا تھا 50s میں، تو اس وقت کا دستور یہ تھا کہ کہیں نصاب بنا ہوا تھا، جس کی مرضی اس کے مطابق کتاب لکھ لیں، کتاب لکھ کے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن رکھیں، وہ دیکھیں کہ نصاب کے مطابق ہے تو اپروو کریں، نہیں ہے تو اپروو نہ کریں۔ جو کتابیں اپروو کر دی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اپروو کر دی ہیں، اینڈ دے کین بی دین سولڈ ان دا مارکیٹ۔ ٹھیک ہے، اور اسکولوں کو آزادی تھی کہ جتنی اپروو کتابیں ان میں سے کسی کو بھی کتاب کو چنیں، ضروری نہیں ہے کہ وہی کتاب چنیں کہ جو کسی نے کی ہے، جو مرضی کتاب چنیں۔ تو اس میں ہمارے جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے دوست ہوتے تھے جو مختلف اسکولوں میں پڑھتے تھے، معلوم ہے ہسٹری کی کتاب میں اس کی پڑھ رہا ہوں، وہ کسی اور کی پڑھ رہا ہے، وہ کسی اور کی پڑھ رہا ہے، تو لکھنے والوں کے بھی کمپٹیشن ہوتا تھا کہ وہ اچھی سے اچھی کتاب بنائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسیپٹیبل بھی بنائیں اور کمپیٹ کرنے والی بھی بنائیں۔ یہ بات جو تھی 1959 کی جو پالیسی تھی اس پہ بدل گئی۔ 1959 میں ایک کمیشن بنا تھا ایوب خان کے پہلے سال میں، شریف کمیشن نام تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کہ نہیں، یہ کتابیں جو الگ الگ چھپتی ہیں یہ پتہ نہیں اس چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، ٹیکسٹ بک بورڈ ہونا چاہیے، اور اس کتابیں لکھے۔ پہلی دفعہ ٹیکسٹ بک بورڈ کے تحت کتابیں اس کے بعد آئیں۔ اس وقت دو بورڈ تھے، ایک ویسٹ پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ اور ایک ایسٹ پاکستان۔ اسی زمانے کے بعد سے پھر یہ بدعت شروع ہوئی ہے کہ امتحان جو ہے کتابوں میں سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کتابوں سے امتحان ہو ہی نہیں سکتا تھا، کتابیں تو 100 کتابیں تھیں، اس واسطے کوئی کتابوں میں سے نہیں ہوتا تھا۔ اب جب ایک کتاب ہو گئی تو اس میں سے ہوئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ بہت تقریباً 2007 تک چلتا رہا۔ 2004-05 میں جنرل مشرف نے ایک کمیٹی بنائی جس کا کام یہ تھا کہ وہ نئی ٹیکسٹ بکس پالیسی بنائے۔ تو اس نئی ٹیکسٹ بک پالیسی میں اس نے پھر یہ کہا کہ کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر کئی لوگ کتابیں لکھ سکتے، اور وہ کتابیں جو ہیں وہ کریکولم ونگ میں جائیں گی یا ڈپارٹمنٹ میں جائیں گی، وہ دیکھیں گے کہ یہ کتاب جو ہے وہ کریکولم کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کی جو شرائط ہے پورا اترتی کہ نہیں اترتی۔ اترنے کے بعد وہ ان کو اپروو کریں گے۔ پھر اس کے اندر ایک خرابی لیکن پیدا کی انہوں نے مافیا کی وجہ سے، ایگزامینیشن مافیا کی وجہ سے۔ وہ خرابی کیا پیدا کی انہوں نے جتنی اپرووڈ کتابیں ہیں ان میں سے صرف ایک کتاب ہوگی جو سرکاری اسکول چلا سکے گے، صرف ایک کتاب جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتحان اس ایک کتاب میں سے ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ 2007 کے بعد سے اب تک یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ 2007 نہیں، 2010-12 کے بعد یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اب اس وقت
یہ بدلتی رہی نا. اس وقت تو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمام کریکولم کے بعد اب وہ کتاب بھی ایک ہی رکھنا چاہتے ہیں پورے ملک کے واسطے. یہ بھی بہت غلط ہے، کیونکہ اس کتاب ایک مطلب یہ ہوا کہ پھر امتحان اسی کتاب میں سے ہو، اس کتاب باہر امتحان نہیں ہو. ملٹیپل بکس جب ہوتی ہیں ہر آتھر اپنے لحاظ سے لکھتا ہے. اگر فرض کیا فریکشن سکھانے ہوں تو کوئی کسی سکھائے گا، کوئی کسی طرح سکھائے گا، کوئی کسی طرح سکھائے گا. آپ اگر ایک کتاب کو رکھ دیں گے تو امتحان میں پھر وہی طریقہ چلے گا جو کہ اس کتاب میں سکھایا، کوئی اور طریقہ نہیں چلے گا. بچے اسی کو رکھیں گے اور کسی چیز کو پڑھیں گے. تعلیم کا معیار ایک دم گر جائے گا نیچے. یہ خرابی ہے اس کے اندر. اور ابھی یہ پالیسی جو ہے یہ بنی نہیں ہے تو ہم نے نشاندہی کر دی. یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، ابھی تک نہیں مان رہے، نہیں مانیں گے یہ، اور معیار کو خراب کریں گے. یہ لوگ معیار کو خراب کریں گے. یہ بہت بات ہوگی پاکستان کے پاس. جی، کیونکہ کتابوں میں بھی جو ابھی تک جو چل رہا تھا اس میں بہت فرق نظر آتا تھا کہ اگر آپ آکسفورڈ یا کیمبرج کی ٹیکسٹ بک اٹھا کر دیکھ لیں اور دوسرے کسی بورڈ سے اپروو کوئی ٹیکسٹ بک اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں جو ہے ورلڈ ویوز بھی بہت ڈفرینٹ نظر آتی تھیں اور معیار بھی بہت ڈفرینٹ نظر آتا تھا. لیکن ابھی جو ریسنٹلی جو پنجاب میں بھی کچھ ایک ایکٹ آیا تھا اور وہ کافی مطلب تھا تو 2015 میں وہ ایکٹ آیا تھا، لیکن ابھی انہوں نے مزید امینڈمنٹ بل جو لے کر آئے تھے، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ امینڈمنٹ بل 2020 میں، اور اس لا کے تحت انہوں نے کوئی 100 سے زیادہ کتابیں بھی بین کر دی تھیں. تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کس طرف جا رہی ہے چیزیں جو ہیں کہ ٹیکسٹ بک ایک جگہ بیننگ بھی ہو رہی ہے، پھر سنگل ٹیکسٹ بک بھی لائی جا رہی ہے، تو اس میں کیا ریڈنگ ہیبٹس جو بچوں کی جو ایکسٹرا کریکولر ریڈنگ کبھی کبھار چلے بچے دیکھ لیتے تھے، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بیننگ ہو رہی ہے، پبلشنگ جو ویرائٹی آپ ختم کر رہے ہیں اور جو ڈائیورسٹی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا ہمارے اسکولوں میں اور بچوں پہ؟ اس کو دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں نا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ پہلی کلاس کی کتاب پہلی کلاس کی جو اردو ہے یا انگلش ہے اس میں ورڈز جو ہیں وہ 2 لیٹر ورڈز ہیں یا 2 اور 3 ورڈز ہیں. اور کوئی آدمی ایسی کتاب لکھے جس کے اندر 4, 5, 6 لیٹر ورڈز استعمال ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ کریکولم کے خلاف ہے. جو ایکچوئل لرننگ پروسیس ہے، جو اسٹریٹجی ہے، اس کی وہ خلاف ہے. اس کو ہم تو اس کو کہہ دیں گے، کہہ دیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو. تو کریکولم کے مطابق نہ کرنا جو ہے اس کو ریجیکٹ کرنا، وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے. ایک ایسپیکٹ تو یہ ہوا. دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ بڑا خراب ہے. تو وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ایک آئیڈیالوجی کو اختیار کرتی ہے اور وہ اس آئیڈیالوجی کو اس کے کتابوں کے ذریعے سے پروموٹ کرتی ہے اور پروموٹ کرنے کے بعد اس سے اختلاف رکھنے والوں کو بین کر دیتی ہے اور کتابوں سے پرج کر دیتی ہے باقی. یہ جو بات ہے یہ غلط ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہونی چاہیے، کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے سامنے اگر بہت سی باتیں آ رہی ہیں جن میں سے ہمیں دیکھنا ہے کون سی بات درست ہے کون سی بات غلط ہے، تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جو اسکل ہمیں دی ہوئی ہے کریٹیکل تھنکنگ کی اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم غلط اور صحیح کو دیکھ سکیں کون سی صحیح ہے کون سی. کریٹیکل تھنکنگ کے نہ ہونے کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں وہ صلاحیت نہیں رہتی کہ خود سے جان سکے کہ چیز صحیح کون سی ہے غلط کون سی ہے، بلکہ وہ اتھارٹی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اتھارٹی ہمیں بتائے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط. اگر ایسا ہو تو مطلب یہ ہوا کہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، نہیں پیدا ہو. ہمارے ہاں کے جو اتھارٹیز ہیں، حکمران ہیں، وہ اسی قسم کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اوپر سے احکامات آئیں اور لوگ بغیر کوشچن کیے ان کو تسلیم کریں. ٹھیک ہے نا؟ کسی کے بارے میں کریٹیکل نہ ہو، کسی چیز کو غور سے نہ دیکھیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، غلط اور صحیح کی خود تمیز نہ کر سکیں.
یہی چاہتے ہیں کہ ہم بتا دیں کہ چیز صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, آپ ہم سے پوچھیں اور کیا دیکھیں گے آپ اور کہاں دیکھیں گے, ہم سے پوچھیں یا ہماری جو سورسز ہیں قرآن حدیث سے وہاں سے دیکھیں, اور کہیں نہ دیکھیں, عقل استعمال کر کے مت دیکھیں. ٹھیک ہے, یہی چیز جو ہے وہ ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں. اگر وہ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ملک دشمنی ہے, اور آپ کو وہ ملک دشمن پکڑ لیتے ہیں, بات کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ نقصان دہ قوموں کے بارے میں. قوموں میں کبھی اچھی کریٹو سوچ نہیں پیدا ہو سکتی اگر ان کے اندر جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے, پنجاب میں کیا ہے, جو آیا ہے کہ ہم کتابوں کو لیں گے, کتابوں کو لے کے ہم ان کو پرچ کریں گے. پرچ کیا کریکولم میں شامل ہے کہ نہیں ہے. ہم کہیں گے کون سے خیالات ہیں جو قوم پرستی میں نہیں آتے یا ملک دشمنی ہے یا وغیرہ, اور ان کو ہم نکال دیں گے. آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون سی قوم ملک دشمنی ہے کون سی نہیں ہے. ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت لمبی لسٹ بنا کے دکھا دیں کہ کون کون تھا جو آپ کی گدی میں بیٹھا ہوا تھا, آپ کی حکمرانی کر رہا تھا, آپ کی فوجوں کی حکمرانی کر رہا تھا, جنہوں نے انتہائی غلط فیصلے کیے ہمارے لیے. تو وہ دکھا دیں گے کہ غلط تو وہ تھے, بجائے اس کے کہ آپ ان سے کہیں کہ ہم میں صلاحیت ہونی چاہیے. یہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں بہت غلط بات ہے جو پنجاب میں ہو. جی, میں بھی آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں اس چیز کے ساتھ کہ یہ کیونکہ اس کا بک پبلشنگ انڈسٹری کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے, اور کچھ لوگوں نے تو مطلب شور بھی مچانا شروع کر دیا کہ اگر سنگل بک آ جائے گی تو کوئی 20 لاکھ لوگ ہیں جو کہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں, ان کی نوکریاں جو ہیں وہ جا سکتی ہیں کیونکہ پچھلے لاسز ابھی تک وہ پورے نہیں ہوئے ان کے. اور دوسری ایک اور چیز آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کیونکہ آپ اس چیز کو بہت کلوزلی بھی دیکھتے رہے اور آپ نے کافی ریسرچ بھی کی ہے کہ ہمارے کریکولم کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ نان مسلم بچوں کے لیے ایک طرح سے کنٹروورشل ٹیکسٹ آ جاتے ہیں ہمارے ٹیکسٹ بکس میں یا سلیبس میں. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اپنی رائے دیجیے گا کہ اس کو کبھی گورنمنٹ نے یا اتھارٹیز نے کبھی اس ہیٹ اسپیچ کو ایڈریس کیا ہے ہمارے جو سلیبس میں جو آ جاتی ہے, کیونکہ یہ چیز میں نے دیکھی کہ ایون ٹیچرس بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے اگر کوئی اس طرح کا پیسج آ جائے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک ٹیکسٹ بک پر میں نے دیکھا اور اس پر یہ ایگزامپل آئی تھی کہ ایمانداری جو ہے ایک نان مسلم کے لیے ایک اور ایک نان مسلم کے لیے ایک مسلم کے لیے یہ ایمان کا حصہ ہے. تو اس میں یعنی کہ یہ فرق آ جاتا ہے. اور میں نے 2-3 ٹیچرز کے ساتھ اس کے اوپر ایک ایکسرسائز بھی کی تھی, تو ان میں سے کوئی 90% میں کہہ سکتی ہوں کہ ان کو اس ٹیکسٹ میں کوئی پرابلم نہیں نظر آیا تھا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کبھی ان چیزوں کو کبھی گورنمنٹ نے ہیٹ اسپیچ کو ایڈریس کیا ہے جب لوگ نشاندہی کرتے ہیں یا نہیں, یا اس کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ آئیں ٹیکسٹ بکس میں؟ نہیں, یہ تو پوری ایک ہمارے جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں لوگ ہیں جی, ان کی بہت بڑی ان کے کو اسکولوں کے اندر ایسی تعلیم نہ دی جائے جو نفرت مبنی ہو یا جو غلط اطلاعات دیتی ہوں, جو غلط قسم کی انفارمیشن دیتی ہوں یا ان کو زبردستی ملاتی ہوں. میں تو خاص طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئین کے اندر ایک کلاز ہے کہ کسی اسکول چاہے وہ سرکاری ہو پرائیویٹ ہو کوئی بھی ہو, کسی اسکول کے کسی بچے کو اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تعلیم زبردستی نہیں. 22(1) میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جو کہ کمپلسری سبجیکٹس ہیں, سوشل اسٹڈیز, انگلش, سائنس وغیرہ, ان کے اندر کوئی سبق ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ایک مذہب سے متعلق کسی بھی ایک مذہب نہیں ہو سکتا, کہ ورنہ وہ آئین کے خلاف. اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے کرتے ہمیں اپنے ساتھ ہماری رپورٹ پہلی جو آئی تھی وہ 2003 میں آئی تھی. 2003 کا مطلب 17 سال. یہ رپورٹ جس کا ٹائٹل تھا دی سٹل سب ورژن.
اسٹیٹ آف کریکولم والی، یہ خاص طور پہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، اور یہ بے تحاشا تھی کتابوں میں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ 2006 کا جو کتاب آیا اس میں وہ باقی تھی، جنرل نالج کا جو کریکولم تھا وہ کمپلسری تھا کلاس 1-2 کے واسطے، لیکن 1-2 اس کے اندر دینیات بھی شامل تھی، تو دینیات جو تھی غیر مسلموں کو پڑھتی تھی، ان کو کلمہ پڑھنا پڑتا تھا، ترجمہ کرنا پڑتا تھا کلمے کا، پڑھنے پڑتے تھے غیر مسلموں کو، یاد کرنے پڑتے تھے پڑھنے پڑتے، یہ سب شور مچایا ہم لوگوں نے، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، جب یہ پڑھانے لگے تو ان بچوں کو کہیں اور بٹھا دیں، غیر مسلم بچوں کو کہیں اور بھیجا۔ یہ اس کے بارے میں بڑے مختلف رویے رہے ہیں، مثال کے طور پہ اس کے بارے میں احتجاج کرتے تھے اور بات کرتے تھے تو کریکولم ڈپارٹمنٹ کے بہت سے لوگ یہاں تک طے ہوتے تھے کہ کیا ہوا، یہ تو اچھی بات ہے، کسی غیر مسلم کے کام میں پڑ جائے تو اچھی بات ہے نا، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے تو اچھی بات ہے، یہ انسینسٹیوٹی تھی ان چیزوں، حالانکہ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے آئین کے خلاف ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ 2006 کے کریکولم میں وہ تھی۔ اب انہوں نے جب شروع کیا تھا کام اس کے اوپر، میں 1 سال پہلے یا تقریباً 1 سال پہلے میں ملا تھا یہاں پہ جو کریکولم ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لوگوں سے، تو انہوں نے بڑی خوشخبری مجھے سنائی کہ جنرل نالج کے کورس میں اس سے پہلی دوسری جماعت سے دینیات کو نکال دیا گیا ہے، تو میں بہت خوش ہوا تھا۔ صرف وہی نہیں تھا کہ دینیات پہلی دوسری جماعت کی جنرل نالج میں تھی، بلکہ اردو کی کتابوں میں شروع ہوتی ہے اردو سے، پھر نعت سے، اس کے بعد ایک چیپٹر جو ہے سیرت رسول پر ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اسلامیات کا حصہ ہے، اور اردو کی کتابوں میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ غیر مسلم پڑھیں گے تو ان کی حق کی غلطی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت سے تھے جو لکھا ہوتا تھا کہ جو آپ کے اسلامی شخصیات ہیں ان کے اوپر مضمون لکھے، تو بڑی بڑی اسلامی شخصیات کے اوپر صحابہ تھے وغیرہ وغیرہ، اور بڑے پیر ولی وغیرہ، ان پہ بڑے مضمون ہوتے، تو کے اندر تقریباً 1/3 حصہ جو تھا وہ دینیات کا ہوتا تھا۔ اب وہ کہنے کو اب ختم ہوا، لیکن نہیں ہوا ختم، ابھی بھی SNC سنگل نیشنل کریکولم کی اردو کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ہر کلاس کے اندر اردو کی کتاب، ہر کلاس کے اندر حمد بھی شامل ہے، نعت بھی شامل ہے، اور سیرت رسول بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے چیپٹرز دیے ہوئے ہیں، ٹائٹل دیے ہوئے ہیں چیپٹر کے، جیسے سچائی، ہمدردی، دوست، جن کے اوپر پچھلے زمانے میں کتاب لکھنے والوں نے اسلامی تاریخ سے اسباق لکھے ہیں، مسلمانوں کے پاس اسباق لکھے ہوئے، وہ بھی تو غلط ہے۔ تو یہ ہم نے ابھی بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ آپ کر رہے ہیں، ابھی تک آپ یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ کریکولم جو ہے پورا کا پورا پاس کر دیا، کہتے ہیں پاس کر دیا، اس کے اوپر کتابیں بھی ہم اس کے اوپر کرتے رہیں گے، یہ بہت غلط حرکت ہے، یہ ہونی نہیں چاہیے، بڑے اس سے پہنچتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف اس سے پہنچتی تھی جہاں آپ کے پاس کتابوں میں ہیٹ ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے۔ ہیٹ ایلیمنٹ کہاں آتا تھا؟ ہیٹ ایلیمنٹ عیسائیوں کے خلاف نہیں تھا، ہیٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ پارسیوں کے خلاف نہیں تھا، سکھوں کے خلاف نہیں تھا، ان کے خلاف نہیں تھا، ہندوؤں کے خلاف وہ تھا جب آپ پاکستان بننے کی تاریخ دہرایا کرتے، اور پاکستان بننے کی تاریخ بتاتے وقت آپ بنیادی طور پر کانگریس اور مسلم لیگ کی سیاست بتاتے ہوئے کانگریس کو مکمل ہندو پارٹی بتا کر اس کی سیاست عیاری، مکاری، دغا بازی وغیرہ وغیرہ ہر قسم کے ایسے استعمال کیا کرتے ہیں کہ ہندو بڑا عیار و مکار ہوتا ہے، ہندو بڑا دغا ہوتا ہے، اس قسم کی تمام چیزیں، ہندوؤں نے بڑے مظالم کیے وغیرہ وغیرہ، مسلمانوں کا کچھ یہ سب چیزیں جو تھی، اس کی وجہ سے ہمارے ہندو دوست کہتے تھے کہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں اور روتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا جب یہ سبق ہو جاتا ہے تو جتنے اطراف کے بچے ہیں وہ انہیں عیار، مکار، جھوٹا، دغا باز سب کہتے ہیں۔ یہ تھا ان کا، اس کے بعد جس کے سامنے وہ بالکل مجبور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، مگر یہ تو ایک قوم نہیں بنتی نا،
اگر آپ قوم کے حصے کو اس طرح ان اسٹیٹ جو ہے قوم کے اندر وہ ختم کر دیں, اسٹیٹ ختم کرنے والی بات ہے نا, کہ ان کو انہوں نے آپ نے الگ کر کے ان کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی. آپ نے قوم کی اس نیشن کے اندر اسٹیٹ ختم کر دی. یہ تو نقصان ہے. یہ تو بیسیکلی دس از سبورژن آف دا نیشن, دس از سبورژن آف دا نیشن. اور یہ وہ جاری ہے اور اب جاری ہے. جی جی, کیونکہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کے بارے میں, اور پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی ہیں جس میں ICCPR بھی ہے, انٹرنیشنل کنونشن آن اکنامک اینڈ پولیٹیکل رائٹس بھی ہے, اس کے علاوہ ایک کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ بھی ہے, اور ایک اور انسٹرومنٹ ہے جس کا, کیونکہ وہ ڈسپیرٹیز سے ہی خاص طور پر انسٹرومنٹ ہے, لیکن پاکستان اس انسٹرومنٹ کا حصہ نہیں ہے ابھی تک, یونیسکو کا ہے, یونیسکو کنونشن آن دا ایجوکیشن, میں تھوڑا نام اس کا بھول گئی ہوں. اچھا, ان سب انسٹرومنٹس نے ایک چیز کے اوپر بہت زور دیا ہے کہ رائٹ ٹو چوز, پیرنٹس رائٹ ٹو چوز دی ٹائپ آف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس فار دیئر چلڈرن, اور جو گورنمنٹ کا جو رول ہے کہ ٹو پرووائڈ فار دوز انسٹیٹیوشنس, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. تو یہاں پر لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کو وہ ایک یونیفارمٹی کے اس کے نظر میں دیکھ لیتے ہیں, جبکہ اس کے پیچھے کچھ اور اس کی لٹریچر اور جو انسٹرومنٹ میں جو میننگس جو بن رہی ہے وہ کچھ اور میننگ ہے. تو آپ کو یہاں پر کچھ تضاد نظر آتا ہے کہ کیا پیرنٹس کا رائٹ جو ہے اپنے بچوں کے لیے انسٹیٹیوشن چوز کرنے کا, کہ کیونکہ وہ بھی ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ اگر دیکھا جائے, انیلینیبل رائٹ ہے ہمارا, تو یہ چیز اس کو انفرنج تو نہیں کرتی سنگل نیشنل کریکولم کے آڑ میں؟ مجھے پتا نہیں کہ اس انسٹرومنٹ کے اوپر گورنمنٹ نے اس کو ریٹیفائی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. یونیسکو کا ریٹیفائی کیا میں نے چیک کی تھی, میں نے ان کی ویب سائٹ چیک کی تھی, انہوں نے نہیں کیا ہوا. یونیسکو کا جی, کیونکہ ریٹیفائی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے جتنے انٹرنل لاز ہیں ان کو ان کے مطابق کرتے ہیں, کوئی مختلف اختلاف نہیں رہے گا. اگر آپ وہ نہیں کیے تو پھر نہیں, لیکن آپ کا یونیورسل, لیکن جو باقی کے جو انسٹرومنٹس ہیں اس کا تو پاکستان تو سگنیٹری ہے, صرف یہ ایک الگ ہے, اس کا نہیں ہے, لیکن اس میں بھی یہی چیز بار وہ دہرائی گئی ہے. لیکن باقی جتنے بھی جو انسٹرومنٹس ہیں اس میں رائٹ آف پیرنٹس ٹو چوز فار دیئر چلڈرن, یہ بھی چیز ہے جو کہ ہمارے یہاں پر کا سنگل نیشنل کریکولم, تو اس میں شاید کوئی تضاد آ رہا ہے کہ پیرنٹس کا کیا رائٹ ہونا چاہیے اور اسٹیٹ اس پہ کیا امپوز کرے گی. اور پیرنٹس جو ہے وہ چوز کر سکیں گے اسی وقت جب کہ ان کی ورائٹی موجود ہوگی. اگر ورائٹی موجود نہیں ہوگی اور آپ نے سب کو یونیفارم کر دیا تو رائٹ ٹو چوز جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بات تو ہے, لیکن یہ ایک بہت باریکی کی بحث ہے, کیونکہ وہ کہیں گے کہ نہیں پھر بھی ایک ہی کریکولم استعمال کرتے ہوئے آپ کے پاس ایک دیہاتی اسکول ہے اور ایک شہری اسکول ہے, اور پیرنٹ جو ہے وہ شہری اسکول چوز کرنا پسند کریں گے دیہاتی کے مقابلے میں, تو وہ ہم نے نہ چھوڑا ہوا. یہ بحث ہے, مگر آپ کی بات درست ہے. سائن کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ریٹیفائی بھی کرتے ہیں نا, تو ریٹیفیکیشن میں کو یہ پروو کرنا پڑتا ہے کہ ان کے جنرل لاز بالکل اس کے مطابق ہے, اور ہم نے اپنے کو چینج کر دیا اس کے مطابق. یہ چیز مجھے نہیں معلوم, میں نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے کیا کہ نہیں کیا, لیکن اگر وہ بھی ہو, بات آپ بہت صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ اگر سنگل نیشنل کریکولم ہو اور سنگل ٹیکسٹ ہو تو پورے کے اندر یونیفارم ایجوکیشن ہو گئی, تو رائٹ کیا ہوگا, تو رائٹ ٹو چوز اسکول کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. چوز کرنا ختم کر دیا. یہ چیز تو ہے, بالکل درست ہے. صرف جو بچے گا وہ یہی بچے گا کہ یا تو آپ اسکول میں بھیجیں یا مدرسے میں بھیجیں, اور تو کوئی چیز نہیں ہے. جی جی, یہ بہت سیریس ہمارے بلکہ کنسرنز آ رہے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی, لیکن تھوڑا سا ٹائم کا بھی آ گیا ہے. آپ سے جسٹ ون لاسٹ کویسچن, آپ
کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہونا چاہیے، کہ وہ کیا چیزیں انکلوڈ کر سکیں کہ ایجوکیشن کی جو ہماری ڈسپیرٹیز ہیں وہ اس کو کس طرح سے ایڈریس کر سکتی ہیں؟ تو اس میں کیا ڈیولپمنٹ لائی جا سکتی ہے، یا اس کو کس طرح سے وہ امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے کہ کریکولم بہتر ہو سکے، بچوں کا نصاب بہتر ہو سکے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایجوکیشن میں بڑی دیر میں داخل ہوئے ہیں، بہت سے بہت عرصے سے داخل ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ان کی سوسائٹی مختلف ہے، ہماری مختلف ہے، ان کی روایات مختلف ہے، ہماری روایات مختلف ہے، لیکن ایجوکیشن کے لحاظ سے ایکسپیرینسز نے ان کو اس وقت نہیں پہنچایا ہے، اور اس وقت کے ایکسپیرینسز کی وجہ سے وہ جب اپنے کریکولم کو یہ پڑھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے دماغ اچھی طرح بن کے نکلتے ہیں۔ یہ ہمیں اس کے اوپر کوئی بحث کے قابل نقطہ نہیں، اور یہ ہم بات کرتے تو ہم یہ بات یہ نہیں کہتے کہ انڈیویجول کوئی کہیں پیک آ گئی، کہیں کوئی انڈیویجول نکل آیا، جیسے آج کل لوگ ہیں بڑے خوش ہیں اس معاملہ والا جو ہے وہ MIT کی ڈین بن گئی ہے، تو بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کی پڑھی ہوئی ہے، حالانکہ لیکن پھر بھی تو او لیولز کیا سے، تو یہ جو ہے یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ہم یہ فرق نہیں بات کر رہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایکسپیرینسز کے ساتھ وہ نئی نئی سوچ کر اپنے طالب علموں کو دماغوں کو جو اچھے سے اچھا بنا رہے ہیں، کمپٹیٹیو بنا رہے ہیں، اس کو ہم ایوریج میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کے پاس ایوریج جو ہے اچھے دماغوں کی وہ بہت اونچی ہے، بہت دماغ جو ہے بہت اچھے نکلتے ہیں، جو ضروری نہیں کہ سارے کاسمولوجسٹ یا بڑے اچھے سائنسدان بنے، وہ انجینئر بنے، وہ کوئی کام کرنے والے بنے، وہ ایگریکلچرسٹ بنے، کوئی بھی بنے، جب وہ کام کے اوپر اپنے دماغ کو لگاتے ہیں تو اس کے رزلٹ ان کے پاس انہوں نے ایک بڑا سے وسیع تجربہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھتے ہوئے ان کے نظام کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو لے کے فوراً ہم کہہ دیں کہ اختیار کریں، ان کو دیکھیں اور کہیں کہ اچھا ان کو سمجھیں کہ انہوں نے اگر یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ اگر بہت سی وجوہات کلچرل ہیں کہ جو ان کے کلچر مطابق ہیں اس کو ہم نکالیں، ہمارا کلچر مختلف ہے، لیکن اگر چیزیں جو ذہنی ابھار کے لحاظ سے ہے، ذہنی سطح کو اوپر کرنے کے لحاظ سے ہے، وہ ہم کو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں آخر دنیا کے اسکولوں میں سنگاپور اور فن لینڈ کیوں مشہور ہے، کیا ہوتا ہے وہاں، جس کی وجہ سے وہاں کی اسکولنگ جو ہے وہ تمام دنیا شہرہ مچا ہوا ہے کہ بہت اچھی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہم بیٹھ کے اس کو اپنے پاس لائیں، اس کی بنیاد پہ ہم بتائیں اپنا نصاب، تو کوئی بات نہیں نا، تب تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے اور ہم اس کو فالو کریں۔ ہمارے یہاں تمام بچے پڑھنے کے لحاظ سے دوسروں سے پیچھے نہیں ہیں، ان میں بھی اسٹیٹسٹیکلی اتنے ہی اچھے اذہان ہیں جتنے اور جگہوں پہ ہیں۔ بات تو کرنے کی ہے کہ ان کو آپ کیسے بناتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پہلی کلاس سے پڑھاتے ہوئے اچھی طرح گروم کر سکیں، گروم کر کے ان کو عبدالسلام بنا سکتے ہیں، بہت اچھا بنا سکتے ہیں۔ عبدالسلام پرائمری اسکول کے پڑھے ہوئے تھے نا، یہی کے پاس گاؤں کے اسکول کے نا، لیکن وہ اس کے بعد پڑھتے ان کا ذہن اچھا تھا، ان کے استادوں میں وہ بہت اپنے استادوں کی تعریف کرتے تھے، لگایا تو وہ اچھے ہو گئے۔ ایسے ہی ہمیں کرنا چاہیے، یہ دیکھتے ہوئے ہمیں، اور یہ کہ ہمارے پاس ہر جگہ ایک کرو ہوتا ہے، کرو میں میڈین ہوتا ہے، اور بہت خراب کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، ایوریج ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں ایوریج کو آگے کھسکانا چاہیے، معیار پوری ایوریج جو ہے وہ آگے کھسکانا ہے، اس کے لیے بہترین سے بہترین بلا کر نظام تعلیم بلا کے اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو
یہ اختیار ملا ہے کہ وہ یہاں کی تعلیم کو ٹھیک کر سکے، اور وہ اس نہیں چاہتا بلکہ لیپا پوتی والا کام کرتا ہے، تو وہ قوم کا بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے کہ اس کو موقع ملا کہ بہترین نظام پہ رائج کرے، اس کی جگہ پہ وہ لیپا پوتی والا نظام لا کے یہاں پہ رائج کرتا ہے. اس سے بڑا مجرم تعلیم کے لحاظ سے اس قوم کا کوئی نہیں.